السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا میرا مضمون قرآن اور بائبل کا مشترکہ موضوع۔ یہ تو علامہ صاحب کے تمام مضامین ہی اپنی مثال آپ ہیں۔ آج میں انہی میں سے ایک بہترین مضمون، ایسا مضمون جو یہودی، عیسائی، مسلمان، بدھ مت اور تمام انسانوں حتیٰ کہ دہریہ کے لیے بھی ایک ایمان کی دعوت کے ساتھ ساتھ ایک روحانی تحفہ ہے۔ چونکہ یہ مضمون بہت طویل ہے تو میں نے کوشش کی کہ اس کو مختصراً بیان کیا جائے۔ سب سے پہلے تو اس مضمون کے لکھنے کی وجہ دیکھتے ہیں کہ یہ علامہ صاحب نے اس مضمون کو کیوں لکھا، اور یہ وجہ آپ کی اپنے بھتیجے سے ملاقات تھی کہ آپ نے اپنے بھتیجے کو ایک مضمون فرعونی ممی کے بارے میں تقسیم کرنے کے لیے دیا، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس فلم دی 10 کمانڈمنٹس کی ویڈیو کیسٹ ہے، میں اس کو 7 یا 8 بار دیکھ چکا ہوں۔ فلم کے مطابق فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کر رہا تھا تو وہ ڈوبا نہیں ہے، فوج ڈوب جاتی ہے مگر فرعون واپس اپنے محل لوٹ آتا ہے۔ یہ سن کر آپ حیران رہ گئے کیونکہ مقدس بائبل میں واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ فرعون ڈوبا تھا۔ توریت کے باب خروج آیت 19 اور 9 سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فرعون ڈوبا تھا اور اس کا لشکر سمندر میں غرق ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ نے بہت سے گرجا گھروں میں فون کیا اور سب پادری حضرات سے یہ سوال کیا کہ کیا فرعون ڈوبا تھا، لیکن سب نے ہی جواب دینے سے انکار کر دیا، اور صرف ایک نے جواب بھی دیا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی بادشاہ لوگ تو محل سے لڑائی کرتے ہیں، میدان میں تو سپاہی جاتے ہیں، لیکن اگر یہ بات مان بھی لیں تو اس زمانے میں کوئی ایسی سہولت موجود نہیں تھی کہ بادشاہ محل سے جنگ لڑتا یا لڑاتا۔ اور پھر یہودی فلم بنا کر فرعون کو ڈوبنے سے بچانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں، جبکہ توریت میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہے۔ اسی طرح سے توریت کے واقعات میں متبر اہم پوائنٹ کا انکشاف ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے قسم لے کر کہا کہ خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا، تم ضرور میری لاش کو یہاں سے لے جانا۔ اور یوسف نے 110 برس کی عمر میں ہو کر وفات پائی، اور انہوں نے اس کی لاش میں خوشبو بھری اور اسے مصر ہی میں تابوت میں رکھا۔ 400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام یوسف کے جسم کو اپنے ساتھ لے کر گئے، کیونکہ اس نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ جب خدا تمہیں نجات دے گا تو تم یہاں سے میرا جسم ساتھ لے جانا۔ معزز سامعین، ذرا غور کیجیے، سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس میں شرط لگائی کہ جب تمہیں نجات ملے تو تم میرے جسم کو ساتھ لے جانا، اور آپ علیہ السلام کے جسم کو 400 سال تک محفوظ رکھا گیا۔ اور حیرت انگیز بات یہ کہ بنی اسرائیل نے یوم نجات میں افراتفری کے عالم میں بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے نہ صرف اس وعدے کو یاد رکھا بلکہ اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے بھی سیدنا یوسف علیہ السلام کے تابوت کو اپنے ساتھ لے گئے۔ سوال یہ ہے کہ یہ یوم نجات کی شرط کیوں لگائی گئی اور اس پر عمل بھی ہوا؟ توریت کے مطابق علامہ صاحب نے اس کی وضاحت کی اور 1,00,000 روپے کا نقد انعام کا چیلنج کیا کہ اگر کوئی اس سے بہتر وضاحت دے دے
تو میں اسے 1,00,000 روپے دوں گا کہ اللہ اس یوم نجات کو ایک اور لاش کو محفوظ کر کے دنیا کے سامنے ایک نشانی کے طور پر رکھنا چاہتا تھا. جبکہ بائبل کے مطابق سیدنا یوسف علیہ السلام کی لاش باہر میں بنے ہوئے اس معجزاتی راستے سے گزری، تو قرآن کی بیان کردہ لاش کی ابتدا اسی معجزاتی راستے پر ہوئی. ذرا غور کیجیے، بائبل میں صرف ایک لاش کا ذکر ہے جسے سنبھال کر رکھا گیا، اور وہ یوسف علیہ السلام کی لاش ہے. اور قرآن کریم میں ایک لاش کا ذکر ہے جسے سنبھالا گیا، جس کی حفاظت کی گئی، وہ فرعون کی ہے. اس سوکھے معجزاتی راستے پر فرعون کا جسم ڈوب کر لاش بنا، اور اسی معجزاتی راستے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی 400 سالہ پرانی لاش گزری. ایک ہی دن اور ایک ہی وقت اور ایک ہی واقعے کے دوران معجزاتی زمین پر موجود ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زبردست اور بہت بڑی نشانی ہے. واقعہ ایک ہی اور اسی طرح اللہ بھی ایک ہے، اور دونوں کتابیں یعنی قرآن اور بائبل دونوں اللہ ہی کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں. 1898 میں جب فرعون کی لاش دریافت ہوئی تو یہودی اور عیسائی حضرات نے خوب شان و شوکت سے اس کو پھیلایا اور دنیا کو خبر دی کہ فرعون کی تقریباً 3300 سال پرانی لاش دریافت ہوئی ہے. لیکن جب یہودی اور عیسائی حضرات کو علم ہوا کہ قرآن میں اس لاش کو محفوظ کرنے کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ بس آج کے دن ہم تیری لاش کو محفوظ کریں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے. تو انہیں اس بات کا خوف ہوا کہ کہیں قرآن کی صداقت ثابت نہ ہو جائے، لہٰذا ان کی خوشی غم میں تبدیل ہو گئی. جس واقعے کو وہ پھیلا رہے تھے اسی واقعے کو انہوں نے چھپانا شروع کر دیا، اور اسی چھپانے کی کوشش میں انہوں نے ایک فلم بنائی The Ten Commandments، کہ جس میں فرعون کو غرق کرنے کے بجائے محل لوٹا دیا گیا. جبکہ یہودی اور عیسائی اپنی عبادت میں اللہ کی حمد کرتے ہیں کہ جس نے فرعون کو غرق کیا. یہ وہ مضمون ہے کہ جس سے بہائی مذہب اور قادیانی مذہب بھی غلط ثابت ہوتا ہے. جیسے کہ فرعونی ممی 1898 میں دریافت ہوئی اور بہاءاللہ 1892 میں فوت ہوئی، لیکن انہوں نے اللہ کی اس نشانی کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا. اسی طرح سے مرزا غلام احمد نے بھی اس لاش کے بارے میں، اللہ کی اس نشانی کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا. تو ایسے انسان، غافل انسان، قرآن کے روزے اللہ نے اس کہا کہ بہت سے لوگ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، کہ بے شک اکثر لوگوں میں سے اکثر ہماری آیتوں سے غافل ہیں. تو جب یہ بہاءاللہ اور مرزا غلام احمد اللہ کی اس نشانی سے غافل رہے، اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں کیا، تو اس کا مطلب کہ یہ غافل اور کبھی کوئی غافل انسان نبی نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہمیں حضرت یوسف اور موسیٰ علیہ السلام میں کچھ مشترکہ باتیں ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور اللہ نے محل میں پہنچا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں صندوق میں ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی محل میں پہنچا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر پانی سے گہرا تعلق، اگر ہم ان کا مکمل واقعہ دیکھیں تو، یعنی آپ علیہ السلام کا نام بھی پانی کی وجہ سے رکھا، پانی ہی کے ذریعے محل پہنچے، جوانی، شادی، جاب، سب کچھ پانی پلانے کی وجہ سے ہی ملا. تو یہ وہ مضمون ہے کہ جس میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علامہ صاحب کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اور یہ ایک بہترین تحفہ ہے تمام مذاہب کے لیے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو زیادہ سے زیادہ پہنچانے کی
توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.